السلام علیکم سیجیٹیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ یہ ہفتہ خاص طور پہ 24 مئی سے 30 مئی کیسا جا رہا ہے؟ اس کا آغاز آپ کے 12ویں گھر سے ہونا شروع ہو رہا ہے۔ مون آپ کے 12ویں گھر میں، اسکارپیو میں، اس کا جیٹر 8ویں گھر میں، یعنی کہ 12 اور 8ویں گھر کا کمبینیشن آپ کو سمجھ کے تھوڑا سا پریشانی تو ضرور ہوئی ہوگی۔ اوپر سے 12واں اور اس کا لاٹ 8ویں گھر میں، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اخراجات، پیسہ، کوئی ایسی فٹیک پڑے گی جس سے آپ کے پیسے کتنے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے خفیہ افیئرز، خفیہ اخراجات، خفیہ سرگرمیاں، اس پہ بہت پیسہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناجائز پیسے آتے نظر آئیں گے جس کو چھپانے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جو ناجائز کام کرتے ہیں۔ کوئی اس طرح سے کوشش کرے گا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی پیسے نہیں کرنے، چپ کر کے آپ نے یہ 2 دن گزارنے ہیں، پیسوں کو ہوا نہیں لگنے دینی، نہیں تو پیسے ڈوب جائیں گے۔ اس لیے بڑا محتاط ہو کے آپ نے کرانا۔ 12واں گھر آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے کسی قسم کا سفر نہیں کرنا، کوئی گاڑی سوچ سمجھ کے چلانی ہے، کوئی کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور باہر نکلتے ہوئے ماسک اور سوشل ڈسٹنس اور سینیٹائزر کا استعمال، یہ بہت 12ویں گھر کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وبائی بیماری یا ہاسپٹلائزیشن یا کچھ نہ کچھ یہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوا علم آپ کو بہت ہی یہاں پہ ایڈوانٹیج دے گا۔ فالتو خرچ سے بچنا ہے، ڈوائن نالج میں آپ کی بڑی انٹرسٹ رہے گا۔ سیکشل انجوائمنٹ خفیہ، اس کے چکر میں نہ پڑیے گا، نہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ ٹیلی فون پڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا۔ سیکرٹ اینیمیز آپ کے بہت ہی ایکٹیو ہوں گے۔ فورن ٹریولنگ میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہوگا، کوئی ایلیگل کام نہیں کرنا جس سے آپ کو وہاں پہ بٹھا لیں ایئرپورٹ پہ۔ اور یہاں پہ آپ کی جو کہہ رہے ہیں کہ فارن پلیس پہ لائف تھوڑی سی بڑا، وہاں پہ آپ کو کام بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ سلیپ میں آپ کو نیند 2-3 گھنٹے بعد آنکھ کا ایسے چونکا آئے گا، آپ سو جائیں گے، پھر نہیں آئے گا، تو اس قسم کے بھی آپ کو آئے گا۔ مس فارچون یا اس قسم کی چیزوں سے آپ نے بہت دور رہنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ 26-27 کو مون کیتو آپ کے سینڈل میں، تو سیجیٹیرین بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، بہت چلاک ہوں گے، محنت کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی دکھا کے سجی مارتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا میڈیٹر 4تھے گھر میں، تو آپ اپنی فیملی پہ کام کرتے نظر آئیں گے۔ فیملی پر توجہ رہے گی، گھر کے کاموں پہ توجہ رہے گی، گھر کی رینوویشن، گھر کے کام، گھر کی گاڑی کی ریپیئر یا کوئی اس قسم کے کاموں میں جس سے گھر کے نظام کو بہتر بنانے کے کام میں آپ لگے رہیں گے۔ والدہ کی خدمت کریں گے، نئے والدہ کی خدمت اور گھر بنانے کی خواہش آپ کے اندر ایک ٹوٹ کے چلے گی، تو آپ اپنے بجٹ کی پلاننگ بھی کرتے ہوئے نئے گھر کی طرف بھی توجہ رہے گی۔ پہلا گھر ہے، آپ کی تھنکنگ پروسیس بہت تیز ہوگا، شاطر قسم کا پڑھا ہوگا، ایپٹیٹیوڈ بہت ہوگا، اور کیا کہتے ہیں انتقامی، انڈر کارپیٹ سازشی یہاں پہ آپ کا ذہن ہوگا۔ لحاظ نہیں کریں گے، رونتے ہوئے جائیں گے، ادھر کی ادھر کرتے ہوئے جائیں گے، بڑی محنت کریں، شام کو تھکے آ رہے ہوں گے، ول پاور بہت ہوگی، نیگیٹو ول پاور ہوگی، اور دوسروں کو نچا کے رکھ دیں گے، بڑی اچھی پلاننگ ہوگی، انڈر کارپٹ چلیں گے، سیلف کانفیڈنس آپ کا بہت ہوگا، اور آپ نے یہاں پہ اسٹوبرن اور امپیشنٹ نہیں ہونا، نہیں تو سارا کیا کرایا کھیت پہ جانا، کسی کو بہت زچ نہیں کرنا، خدا کے لیے لحاظ کر جانا۔ آگے چلتے ہیں سیجیٹیرین 28-29 آپ کا دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں ہے، مون کیپریکارن میں ہے۔ پیسے آتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ، کوئی نئی چیز سیکھنے کی جستجو رہے گی، کوئی نئی چیز سیکھیں گے، اور کسی ریسرچ والے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کام پہ آپ نا تحقیق کرتے نظر آئیں گے وہاں پہ۔ میڈیا اور جو ہے نا سائنس کے لوگ، ٹیچنگ کے لوگ، ریسرچ کے لوگ، یہ بہت ایکٹیو ہوں گے، ان کو بڑے ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ مشیر یا کنسلٹنٹ یہ بڑے دلچسپی سے کام کریں گے۔ بہن بھائی اور نوکروں پر شفقت کریں گے، بڑھاپا آپ پہ بڑی خوش ہوگی، اور کہیں دوسرے شہر میں بھی جا کر کھانا کھانے کے نظر آتا ہے کہ باہر جا کے کسی دوسرے شہر میں جا کے کھانا کھائیں گے، اور بڑا اچھا کھانا ہوگا، بہت ہی اس پہ لیوش قسم کا کھانا ہوگا، اور پیسے ضائع کریں گے، کافی مہنگا کھانا کھائیں گے آپ۔
تو دوسرا گھر آپ کو پتہ ہے ارننگ کا ہے، تو پیسے کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جائیں گے، پیسے ایڈوانٹیجز تو آپ کو پتہ ہے پیسے آتے ہیں، سسرال کی طرف سے بھی آپ کا بڑا ایڈوانٹیجز ہوگا، آپ کا کیا لیں ٹیچر حضرات، لائر حضرات، بینکر، مارگیج، اسٹاک ہیں، یہ ان کو پیسے آتے نظر آ رہے ہیں، نئے کلائنٹینسی ملتی ہیں، مارکیٹنگ والوں کو بھی بہت ہی اچھا، جن کی زمین سے ریلیٹڈ کاروبار ہے، زرعی زمین ہے یا مائنز ہیں، ان کی طرف سے بھی پیسے ان کو بہت آ جائیں گے، یہاں پہ آپ کا ایڈوانٹیجز ہے۔ 30 کو آپ کا تیسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہاں پہ کوئی نئی چیز سیکھیں گے، گفت مشاہدہ آپ کی بہت تیز ہوگی، اپنی گفتار کی مدد سے لوگوں کو امپریس کریں گے، ٹیچر، رائٹر، سر، اسکالر، میڈیا یہاں پہ بہت ہی کامیابیاں سمیٹیں گے، ان کے تو وارے نیارے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے، سفر وسیلہ ہے ظفر، اور آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج ملیں گے، بہن بھائیوں کی طرف سے بھی بہت سپورٹ ہوگی۔ اس دن تو لگتا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوگی، جس سے آپ گھر میں کوئی ایک بہت اچھی محفل ہوگی، اور سب بہن بھائی بیٹھے ہوں گے، اور بڑی بہن جو ہے نا وہ خاص طور پہ بہت ان ہوگی، آپ کی گل آپا، چپکے چپکے ڈرامے والی، تو وہ ہر گھر میں ایک بڑی بہن ہوتی ہیں، تو اس کا رول بڑا پازیٹیو ہوتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن ڈومینیٹڈ ہوتا ہے، تو اس قسم کے آپ کے ہوں گے۔ تو سیجیٹیرین یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس پہ میری باتوں پہ عمل کرنا۔ آخر پہ میں آپ کو بڑی ایک ایڈوائز کرنے لگا ہوں کہ راہو کال کے بارے میں نے پہلے بھی بہت پروگرام کیے، اور اس پہ کافی ہم نے ریسرچ، اگر میرے شروع کی ویڈیو دیکھے تو ہم نے ریسرچ ورک اس پہ کیا تھا کہ راہو کال کیا ہے۔ یہ راہو کال وہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 90 منٹ کا عرصہ وہ آتا ہے جو تھوڑا سا اس میں آپ نے کوئی فیصلے نہیں لینے، کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لینے، وہ وقت گزار کے پھر آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوگا، اس کو ہم راہو کال کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا میری غور سے سن لیجئے گا، یہ کہ راہو کال پیر والے دن راہو کال جو لگنا ہے وہ 7:30 سے 9 بجے کے درمیان آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لینا، منگل کو 3 بجے سے 4:30 بجے دوپہر کو آپ نے وہاں اپنے کوئی ڈیسیژن، کوئی ایگریمنٹ، کوئی یہ اس قسم کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، اور اس کو اگلے دن لے جائیے گا، یا اس 90 منٹ کو گزار کے آپ فیصلہ کیجیے۔ دیکھیے گا 90 منٹ میں آپ کو کافی رکاوٹیں آئیں گی، یا کوئی صحیح ڈیسیژن نہیں لے پائیں گے۔ بدھ کو 12 بجے دوپہر سے 1:30 بجے کے درمیان راہو کال کا ٹائم ہے۔ جمعرات کو یہ بنتا ہے 1:30 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان صبح، یہ دوپہر کا جو ٹائم ہے، اس دوران آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی ڈیسیژن، یہ وہ فیصلے جو آپ ذہن کی طور پہ کرتے ہیں، راہو کال اس وقت آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں جاتا۔ اس پہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے شروع میں بھی، آپ کو جیسے بتایا ویڈیو کی تھی۔ جمعہ کو 10:30 بجے سے 12 بجے کے درمیان آپ نے کوئی ڈیسیژن نہیں لینے، 90 منٹ کا یہ وقفہ گزار لینا ہے، اور اتوار کو 4:30 بجے سے لے کے 6 بجے۔ تو یہ میں نے 7 دن کا راہو کال آپ کو بتا دیا، اس کو آپ اپنی کسی ڈائری پہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ ہر پروگرام میں تو نہیں میں ذکر کروں گا، لیکن اس پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ سلسلہ رہے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔